حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ یاد رکھیں. کاغذ کے پھولوں سے کبھی کوئی سوال ہے؟ جی سر، سوال ایک یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں سر، ان کا لڑکا شاید جن کا وفات ہوا ہے، تو شیخ ان کا جو قبر پہ پھول وغیرہ یہ سب کیا گیا تھا شیخ، تو کسی نے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. جو بھی لوگ مولانا ہمارے طارق لائف پہ آئے جمیل صاحب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ میں جوان بیٹے کو کھویا ہوں، مجھے یہ سب چیز سب لوگ جا کر کے شیخ کو فالو کریں، ان کا یہی ٹائمنگ ہے. نہیں پوچھنا چاہیے. آپ لوگوں کو اس حال میں بھی لوگ جو ہے فرقہ واریت کی ہوا دے رہی ہے، جبکہ میں غمگین ہوں، غم کی حالت میں ہوں. کیا کہیں گے سر؟ اور اگر آپ لوگوں کی کوئی سوالات استغفر اللہ استغفر اللہ. بہت ہی اہم سوال ہے. انعام الحق صاحب، آپ نے سوال سن لیا ہے؟ جی شیخ، سنا، میں نے سنا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ طارق جمیل نے اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے اپنے غم کا بہانہ رکھا ہے جی کہ لوگ میرے جواں سال بیٹے کی وفات کے موقع پر، میرے غم اور رنج و الم کے موقع پر بھی فرقہ واریت کو ہوا دیا ہے، اور میرے تئیں ذرہ برابر سمپیتھی کا اظہار نہیں کیا ہے، اور لوگ پھول اور گجرے اور مالے پر پڑ گئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی امانت ہے، وہ لے لیتا ہے. ایسے موقع پر یہ طارق جمیل صاحب، ان کو بھی پتا ہے. اگر پتا نہیں ہے تو صحابہ کی تاریخ پڑھ لیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے بیٹے کی وفات کے موقع پر کہا تھا کہ بتاؤ میرے شوہر، میرے تاجدار، اگر تمہیں کوئی عاریتن سامان دے اور وہ پھر اپنا سامان مانگ لے تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ام سلیم نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی تھی بیٹے کی وفات پر. اچھا جی. تو ان کے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جس نے دیا تھا عاریتن دیا تھا، اس کو لوٹا اب دو. وہ واپس لے لے تو ہم کو کوئی رنج و غم نہیں ہوگا. کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بیٹا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے لے لیا. جی. تو شوہر تھوڑی دیر تک تو یعنی غمگین ہوئے، لیکن فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پڑھے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا تھا. یہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے سوسائڈ کیا تھا. جی یہ بالکل ظاہر ہے. اب خودکشی کرنے والے بیٹے کے قبر پر پھول چڑھانا یہ غم کا اظہار ہے یا بدعت کا رواج ہے؟ بتائے طارق جمیل صاحب، بتائے کہ ہر حال میں مومن کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. بالکل. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. جی. تو انہوں نے اپنے پھول، ویسے بھی پھول اور گجرے یہ ہندوانہ رسم ہے. کون سا رسم ہے؟ کن لوگوں کی رسم ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے. یہ مسلمان کا تو طریقہ کبھی نہیں تھا. یہ پھول چڑھانے کا جو تصور ہے یہ مسلمانوں میں کبھی تھا ہی نہیں. جی. مسلمان خوشبو استعمال کرتے تھے لیکن پھول کا ہار نہیں پہنتے تھے. گجرا پہننے کا رواج نہیں تھا بالکل ہی. تو یہ ہندوؤں سے لیا ہے انہوں نے. جی شیخ، ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں کہ شیخ اس میں نام پلیٹ بھی لگائے تھے شیخ قبر کے پاس، تختی. یہ حنفیت کے بھی خلاف ہے. حنفی مذہب کے اعتبار سے اس پر کتبہ لکھنا، کتابت کرنا یہ بھی ممنوع ہے، حرام کے زمرے میں آتا ہے. حرام کے زمرے میں آتا ہے. حنفی کتابوں کے حوالے سے میں نے لکھا، اس پر جواب دیا ہے پہلے کہ
قبر پر کچھ بھی لکھنا یہ حرام ہے حنفی مذہب میں. تو یہ نہ کتاب و سنت کے ماننے والے رہے اور نہ ہی اپنی فقہ حنفی کے ماننے والے بھی نہیں رہے، بلکہ خواہشات کے پجاری ہو گئے. طارق جمیل صاحب تو خواہشات کے پجاری ہو گئے، صاف سی بات ہے. یعنی ان کو نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ سنت کی پرواہ ہے، نہ حنفی مذہب کی پرواہ ہے. یہ خواہشات کے پجاری ہیں اور بغیر پیدا کے لوٹا ہے. یہ بغیر پیدے کے لوٹا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر کوئی ثابت چیز ہوتی جس پر یہ قائم رہتے تو سمجھا جا سکتا تھا، لیکن کبھی شیعہ کے پاس، کبھی اجمیری مزار پر، تو کبھی اور طاہر القادری کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں یہ ٹھونگے مارتے رہتے ہیں. طارق جمیل کا یہ حال ہے، بے پیدے کے لوٹا ہے. جس طرح سے بغیر پیدے کا لوٹا ادھر سے ادھر ڈھلکتا رہتا ہے، اسی طرح سے یہ طارق جمیل کا حال ہے. تو یہ لاکھ اپنا بہانہ کریں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ یاد رکھیں، کاغذ کے پھولوں سے کبھی یہ بناوٹی جو غم اور بناوٹی غم ہے نا، تو غم کے موقع پر دیکھیں نا کس طرح سے سیلون میں جا کر کے اور نہ جانے کہاں جا کر کے کیا کروائے ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی خواہشات کے چکر میں پڑ جائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو فراموش کر دے. بہرحال یہ غلط ہے. اس حال میں بھی شیخ ایک ایک لمحے پر ویڈیو بنائی جا رہی تھی اس کی. ہاں بالکل ایڈورٹائزنگ ہے نا. اصل میں جو مشہور ہو جاتے ان سے لوگ ایسے ہی استفادہ کرتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے مکان کی، ہماری دکان کی، ہمارے مزار کی شہرت ہو جائے. شہرت طلبی ہے یہ، شہرت طلبی ہے یہ. اچھا جی شیخ، جزاکم اللہ خیر. آمین. اور کسی بھائی کا سوال ہے تو اپنا کمنٹ میں سوال کرے، گیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں سوالات کرنے کے لیے.